مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پیار محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا۔
سورۃ الحاقہ کا تذکرہ چل رہا ہے. سورۃ الحاقہ قرآن کریم کا 29واں پارہ اور تیسری صورت ہے. اس کے اندر اللہ رب العزت نے مکمل مضامین قیامت کے عنوان پر نازل فرمائے، اور اس صورت میں 4 قسم کے مضامین ہیں. سبق کو دہراتے ہیں. کتنے قسم کے؟ 4 قسم. پہلے نمبر پر قیامت کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں. قیامت کا واقعہ بالکل پکا واقعہ ہے. پھر اس کے جھٹلانے والوں کا عذاب اللہ نے 12 آیتوں میں نازل فرمایا شروع کے. پھر اس کے بعد دوسرے قسم کا جو مضمون ہے جو گزشتہ جمعہ کو ہمارے سامنے آیا کہ جب قیامت واقع ہوں گی تو اس وقت دنیا کا کیا حال ہوگا. زمین، آسمان، پہاڑ، سور کا پھونکا جانا اور لوگوں کا مدہوش ہونا، کلیجے پھٹ جانا، یہ ساری چیزیں قیامت کے احوال میں سے ہے. قیامت جب آئیں گی تو بڑا ہولناک منظر ہوگا. تو یہ دوسرا، یہ قیامت کا مضمون ہے. تیسرا مضمون کیا ہے کہ کل قیامت کے دن جب قیامت واقع ہوں گی، واقع ہونے کے بعد جب میدان محشر قائم ہوگا تو 2 قسم کے لوگوں کو 2 قسم میں بانٹا جائے گا. لوگ 2 قسم میں منقسم ہوں گے، بٹیں گے. ایک سیدھے ہاتھ والے اور دوسرے الٹے ہاتھ والے، دائیں والے بائیں والے. اور چوتھے قسم کا مضمون انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی تو آئندہ جمعہ کو اس کا تذکرہ ہوگا کہ اللہ رب العزت نے قیامت کے واقع ہونے کو قرآن کریم کے نزول کی مثال کے ذریعے سے ہم کو سمجھایا. وہ کیسے سمجھایا ہے انشاءاللہ جب اس کا وقت آئے گا تو اس کو ہم سمجھیں گے. ٹھیک ہے. یہ 4 قسم کے مضامین آپ کے ذہن میں بیٹھ گئے. سورۃ الحاقہ میں 4 قسم کے مضامین. قیامت کا واقع ہونا بالکل پکی بات ہے. دوسرے نمبر پہ قیامت جب واقع ہوں گی تو اس کا منظر کیا ہوگا، حالات کیا ہوں گے. اور تیسرے نمبر جو آج ہم جس کا تذکرہ کرنے والے ہیں، کل قیامت کے دن جو ہے نا، اللہ کے سامنے ساری انسانیت کھڑی ہوں گی. اللہ کا ترازو آئے گا، وہاں پر نام اعمال کو تولا جائے گا. گنا نہیں جائے گا کہ کتنا ہے، 1 2 3 ہے، تولا جائے گا. کیا کیا جائے گا؟ تولا جائے گا. جس کا پلڑا بھاری، جس کا پلڑا وزنی ہوگا اچھے اعمال سے، تو اس کا دفتر اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا. اس کے نام اعمال کو اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا. اللہ رب العزت نے سورۃ الواقعہ میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ سیدھے ہاتھ والے تو کیا بہترین ہیں. سیدھے ہاتھ والے، ان کا کیا کہنا. اور اس کے فوراً دوسری آیت میں ذکر کیا کہ الٹے ہاتھ والے تو کیا برے ہیں. الٹے ہاتھ والے یہاں پر تھوڑی تفصیل سے بیان کیا، دونوں کو الگ الگ کیا گیا. سیدھے ہاتھ والوں کا تذکرہ. کل قیامت کے دن کامیابی کے سب سے بڑی علامت یہ ہوں گی کہ انسان کے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے. نام اعمال کا سیدھے ہاتھ میں دینا اس بات کی علامت ہوں گی کہ یہ بندہ کیا ہے؟ کامیاب، پاس ہو گیا. یہ بندہ پاس ہو گیا. اب کسی قسم کا ٹینشن نہیں. بہت دنیا میں امتحانات دے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا. وہ لاسٹ امتحان، وہ لاسٹ نتیجہ ہوگا. اس نتیجے کے بعد کوئی فیصلہ نہیں، اس فیصلے کے بعد کوئی فیصلہ نہیں. وہ آخری فیصلہ جب سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا تو یہ تھپا لگ جائے گا انسان کی زندگی پر کہ یہ بندہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہے. کیسا کامیاب ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اللہ کرے کہ ہم جیسے غافلوں کو سیدھے ہاتھ والوں میں شمار فرمائے، اور ویسے اعمال کرنے کے اللہ ہدایت اور توفیق عطا فرمائے. سیدھے ہاتھ والوں کے جیسے اعمال کرنا بھی ضروری ہے. دوسری جگہ پہ تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، روایتوں میں بھی تفصیل سے سیدھے ہاتھ والے کون ہوں گے، سیدھے ہاتھ والوں کو کیا ملے گا، اس میں تذکرہ ہے.
لیکن کون ہوں گے سیدھے ہاتھ والے، اس کا تذکرہ روایتوں میں موجود ہے۔ اللہ پر ایمان لانے والے، اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے، اللہ کی فرما برداری کرنے والے، نمازوں کا اہتمام کرنے والے، 5 وقت کی نماز اپنے وقت پر پڑھنے والے۔ ایک تو 5 وقت کی نماز بھی پڑھنا ضروری، اور ان نمازوں کو اپنے اپنے وقت پر بھی پڑھنا ضروری ہے۔ یہ بڑا جو ہے نا مسئلے کے اندر خلط ملط کیا جا رہا ہے۔ چند دنوں سے سننے میں آ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ جو کام کاج کرتے ہیں کمپنیوں میں یا دوسری جگہ پہ، تو دن بھر کی نماز اکٹھی پڑھ لیتے گھر پہ آ کے۔ یہ تو سستا ہو گیا نا، دن بھر نمازیں چھوڑ دو، رات میں جب گھر آئے تو دن بھر کی نمازیں، یہ تو قضا ہو گئی، اور قضا کا گناہ ملے گا، چھوڑنے کے گناہ سے کم ملے گا، لیکن گناہ ضرور ملے گا، سزا بھی ہوں گی اسے۔ تو نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا ضروری ہے۔ پھر اس کی خصوصیت ہی باقی نہ رہی نا، اس کا امتیاز ہی باقی نہ رہا، اس کی اہمیت ہی ختم ہو گئی۔ جو چیز ٹائم اور نماز کے وقت پر پڑھنے سے جو ہے نا، اللہ رب العزت انسان کے مزاج میں ٹائم ٹیبل پر کام کرنے کا ایک مزاج پیدا کر دیتے، ایک خصوصیت پیدا کر دیتے۔ اسی لیے اپنے بچوں کو نماز کا پابند بنایا کیجئے بچپن سے ہی، تو نماز کا جب پابند بنے گا، جب نماز کا ٹائم ہوگا، اس کو برابر وقت پر یاد آئے گا کہ یہ ظہر کا وقت چل رہا ہے، یا عصر کا وقت چل رہا ہے، مغرب کا وقت چل رہا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کے اندر ٹائم ٹیبل کا پابند ہوگا، وہ اپنی زندگی کے اندر ترتیب سے کام کرنے کا پابند ہوگا، اس کے مزاج میں آئیں گا، ورنہ اس کی زندگی بے ترتیب ہوں گی، اس کی زندگی کیا ہوں گی؟ بے ترتیب ہوں گی۔ تو نماز کو 5 وقت کی نماز کو اس کے اپنے وقت میں پڑھنا ضروری ہے۔ یہ اصحاب الیمین والے، چوری نہ کرتے ہوں، دھوکہ نہ دیتے ہوں، زنا نہ کرتے ہوں، جھوٹ نہ بولتے ہو، ماں باپ کا دل نہ دکاتے ہوں، یہ ساری لسٹ ہے اصحاب الیمین۔ اصحاب الیمین سیدھے ہاتھ والے۔ اصحاب الیمین کی کیا معنی؟ سیدھے ہاتھ والے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، قرآن کہتا ہے کہ جن لوگوں کے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، فَيَقُولُ هَا اُمُقْرَؤْ کِتَابِیَا، چیخیں گا، چلائیں گا خوشی کے مارے، لوگوں کو جمع کریں گا، رشتہ داروں کو اکٹھا کریں گا، اور اپنے جاننے والے ارد گرد کے لوگوں کو بلائیں گا، زور زور سے چیخیں گا، اس کے خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ اور کیسے خوشی کا ٹھکانہ رہ سکتا ہے؟ اس لیے کہ وہ خوشی دائمی ہے۔ وہ خوشی کیا ہے؟ دائمی، ہمیشہ کی خوشی ہے۔ یہاں کی خوشی کوئی خوشی ہے؟ انسان سب سے زیادہ خوش یہاں پر کب ہوتا ہے معلوم ہے؟ بولو کب ہوتا ہے؟ کب ہوتا ہے؟ کون بتائے گا؟ جب وہ شادی کے وقت میں بتا رہے، میں وہی کہنے والا تھا، شادی کے دن۔ لیکن 1-1.5 مہینے کے بعد اس سے زیادہ دکھی کوئی نہیں رہتا ہے۔ تو یہاں کی خوشی کا کیا عالم ہے؟ 1-2 مہینے چلتی ہے یہاں کی خوشی۔ نیا گھر جب بناتا ہے بہت خوش، رشتہ داروں کو، محلے والوں کو دعوت دیتا ہے، کھانے کی لمبی چوڑی لسٹ بناتا ہے، یہ آئیں گا، وہ آئیں گا، اس کو بلائیں گے، اس کو بلائیں گے۔ پھر چند دن کے بعد وہی گھر پرانا لگنے لگ جاتا ہے، وہی گھر کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ پھر 1 سال 2 سال چند سال کے بعد اس گھر کو بیچنے کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ گاڑی لاتا ہے تو ہار ویر لگاتا ہے، اس کے فوٹو چابی لیتے ٹائم دیتے ٹائم فوٹو نکال کے اسٹیٹس پہ لگاتا ہے، اور 4 لوگوں کو مٹھائی کھلاتا ہے۔ پھر اس کے بعد چند مہینے گزر گئے، اس کو بیچنے کے لیے نکال دیتا ہے، اس کی خوشی ختم ہو گئی۔ تو یہاں کی خوشی کا یہی عالم ہے کہ جب مل جاتی ہیں تو چند دن کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں کی جوانی کا یہ عالم ہے کہ چند دن کے بعد بیوی کہتی ہے، اجیو تمہارے بال رائٹ سائڈ کے سفید سفید لگ رہے۔ اب اس کو کہتے ہیں ہٹ، لیکن ہے نا وہ ہٹ کہو کیا جھٹ کہو، لیکن حقیقت تو ہے نا کہ بھائی تیرے بال سفید ہو گئے، اب تو بڑھاپے کے سفر پہ چل پڑا ہے، اب تیری زندگی جوانی سے ڈھل کے بڑھاپے کی طرف نکل پڑی ہے، اب تو اسے مان یا نہ مان۔ پھر تھوڑے دنوں کے بعد کان درد، داڑھ درد، آنکھوں سے نظر آنا کم، شوگر کی بیماری، ہارٹ کی بیماری، بلڈ پریشر، پھر اس کے بعد پیروں کے اندر گھٹنوں میں چلنے نہیں آ رہا، کمر میں درد ہے اور ٹھیک سے بیٹھ نہیں سکتا ہے، سر میں درد ہے، ایک ایک بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ یہی بیماریاں اس کو تیزی کے ساتھ بڑھاپے کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو یہاں کی جوانی بھی ایسی ہے کہ جو دائمی نہیں ہے، جو دائمی
यहाँ का बचपना भी दायमी नहीं है, यहाँ का बुढ़ापा भी दायमी नहीं है, यहाँ की सेहत भी दायमी नहीं है। कोई कह नहीं सकता कि मैं सेहतमंद हूं। देखो अच्छे अच्छे सेहतमंद इंसानों को बेड पे लेटे हुए आप लोगों ने देखे होंगे, एक लूज मोशन लग गया, हट्टा खट्टा नौजवान बिल्कुल सेहतमंद, थोड़ा सा स्क्रू हिला दी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, पेट का सिस्टम बिगड़ गया, तो हजरत वहां से निकल के बेड पे आने को उसको सहारा देना पड़ता है। बाथरूम से निकल के बेड पे आने के लिए हजरत को सहारा देना पड़ता है। ये इंसान की हकीकत है, ये जिंदगी की हकीकत है, ये जिंदगी की क्या है, हकीकत है। तो लिहाजा यहाँ की खुशी दायमी नहीं है। वहां जब वो खुशी के मारे चीखेंगा, हा उमुकरो, ए लोगो आ जाओ, इधर आ जाओ, लोग पूछेंगे उसे क्या हो गया भाई, इक़रा किताबिया, देखो मेरा नाम आमाल देखो, मैं पास हो गया। कोई ठिकाना नहीं होगा उसके खुशी का। अल्लाह करे कि हमको उसमें शामिल करे। अल्लाह, हमको नहीं मालूम कि हम किस हाल में होंगे, हकीकी बात बता रहा हूं, लेकिन अल्लाह की जात से यही उम्मीद है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु नहीं कहते थे कि कल क़यामत के दिन अल्लाह अगर ये कह दे कि सारे जहन्नम में जाए सिवाय एक के जन्नत में जाएगा, सिवाय एक के वो जन्नत में जाएगा, तो मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है कि वो अकेला मैं हूँगा। अल्लाह कह दे कि सब जन्नत में जाओ सिवाय एक के, मुझे डर है कि वो एक, इन्नल ईमान बैनल खौफी वर रजा, इन्नल ईमान बैनल खौफी वर रजा, ईमान खौफ और उम्मीद के दरमियान का नाम है। खौफ भी हो अल्लाह का और अल्लाह की जात से उम्मीद भी हो। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह इह्याउल उलूम में लिखते हैं कि ये इस हदीस के तशरीह में कि खौफ और उम्मीद ये अल्लाह की जात से कैसी और किस वक्त होनी चाहिए। इमाम गजाली फरमाते हैं कि जब तुम जवान हो तो उस वक्त में खौफ गालिब होना चाहिए। क्या गालिब होना चाहिए? अल्लाह का डर गालिब होना चाहिए। और जब आप बूढ़े हो जाए तो आपके अंदर अल्लाह की जात से उम्मीद गालिब होनी चाहिए। इसलिए कि जवानी में गुनाह का खतरा ज्यादा होता है, तो खौफ गालिब होगा तो गुनाह से बचेगा, और बुढ़ापे में गुनाह के ख्वाहिशात की तरफ लपकने का इतना खतरा नहीं होता है, बस अभी जाने की तैयारी में है हजरत। तो ऐसे वक्त में इंसान को क्या चाहिए, बुढ़ापे में अल्लाह की जात से उम्मीद ज्यादा हो। तो अल्लाह की जात से उम्मीद बुढ़ापे में ज्यादा हो और अल्लाह की जात से खौफ जवानी में ज्यादा हो। तो कल क़यामत के दिन बस अल्लाह करे कि हमको क्या करे, सीधे हाथ वालों में अल्लाह हमारा शुमार फरमाए। अल्लाह से दुआ भी करते रहने चाहिए। लोग बोलते हैं ना अल्लाह से क्या मांगना है, समझ में नहीं आता। ये मांगो अल्लाह से, दुनिया 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 दुनिया, ठीक है अल्लाह से दुनिया अल्लाह ही से मांगेंगे, लेकिन फिर कब तक यार। ए अल्लाह कोई और कुछ और तुझसे कोई और कुछ मांगता है, मैं तुझसे तेरा ही तलबगार हूं या रब। अल्लाह से अल्लाह ही को मांगना है। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका हुब्बक व हुब्ब मन युहिब्बुक, ए अल्लाह मैं तुझसे तेरी मोहब्बत का सवाल करता हूँ। तन्हाई के अंदर जब बैठे ना, कभी कभी अल्लाह से ये भी मांग लिया, ए अल्लाह मुझे तू चाहिए, ए अल्लाह मुझे तू चाहिए। अल्लाह को बड़ा प्यार आता है, ये बंदा किसे मांग रहा है, मुझे मांग रहा है। और जब अल्लाह मिल गए तो बोलो सब कुछ मिल गया। उतलुबनी तजीदनी, ए मेरा बंदा तू मेरी तलब में आ, तजीदनी मैं तुझे मिल जाऊंगा। एक है अम्र, उतलुबनी, तजीदनी जवाब अम्र। जवाब अम्र के अंदर बात पुख्ता होती है। अल्लाह कह रहे दावा यकीन है मेरा, मैं यकीन से कह रहा हूं, मैं वादा करता हूं कि तू मेरी अगर तलब में आएगा तो मैं तुझे, दुनिया की तलब में निकलेगा, वादा नहीं करता हूं, मिला ठीक है, नहीं मिला कोई मसला नहीं, मेरा वादा नहीं कि तुझे दूंगा। क्रिकेट के मैदान में उतरे, खेलो, जीतेंगे हारेंगे, जिताने का वादा नहीं है। कारोबार शुरू कर दिए, कामयाबी का वादा नहीं है। लेकिन अल्लाह कह रहे कि मेरी तलब में अगर बंदा आएगा तो यहां पर मेरा वादा है कि मैं तुझे, बोलो, मिल जाऊंगा। वइन वजदतनी वजदत कुल्ल शै, अगर अल्लाह मिल गए हैं, अल्लाह कह रहे कि अगर तूने मुझको पा लिया तो वजदत कुल्ल शै, तूने सब कुछ पा लिया, सब कुछ पा लिया। वइन फुत्तनी फातक कुल्ल शै, और अगर तूने मुझे खो दिया तो सारी दुनिया की बादशाहत के बावजूद
تو ناکارہ ہے، تو ناکام ہے، تو خالی ہے، تو مسکین اور فقیر ہے، تو محتاج ہے، تو نے سب کچھ کھو دیا. سب کچھ ملنے کے بعد بھی اگر اللہ نہ ملا تو انسان کو کچھ بھی نہ ملا، انسان کو کچھ بھی نہ ملا. ایک بادشاہ تھا، خوش ہو گیا، بہت خوش، اعلان کر دیا دربار میں، بھائی آج میں بہت خوش ہوں، اپنے خزانے کے دروازے کھول دیا، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے پلیٹیں لا کے رکھ دیا، اور اپنے درباریوں سے اعلان کر دیا جس کو جو جس چیز پر ہاتھ رکھیں گا وہ چیز اس کے ہو جائے گی. آج میں کیا ہوں؟ بولو. بہت خوش. بادشاہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اس کے غصے کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں. خوش ہو جائے نا تو گنہگار کو بھی کیا کر دے؟ معاف کر دے، اور اگر غصے میں آ جائے تو بے قصور کو بھی سزا سنا دے. بہت خوش، اعلان کر دیا. لو درباری لپک پڑے، کوئی ہیرے کے پلیٹ پہ ہاتھ رکھ رہا، کوئی جواہرات کے پلیٹ پہ ہاتھ رکھ رہا، کوئی سونے اور چاندی کے پلیٹ پہ اپنی اپنی مرضی کے مطابق لپک رہے. بادشاہ کے قریب میں ایک کنیزہ کھڑی تھی، وہ خاموش ہے، نہ سونے کی طرف جا رہی نہ چاندی کی طرف جا رہی. بادشاہ کہنے لگا کہ ارے پگلی جہاں یہ آفر تیرے لیے بھی ہے، تو کنیزہ ہے، تو باندی ہے، تو خادمہ ہے، تو نوکرانی ہے، تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آفر تیرے لیے نہیں ہے، تیرے لیے بھی ہے. جہاں آج تو بھی کسی بھی چیز پر ہاتھ رکھیں گی وہ چیز تیری ہو جائیں گی. وہ خادمہ کہنے لگی، سمجھدار تھی، عقل مند تھی، ہوشیار تھی، وہ کہنے لگی کہ بادشاہ سلامت، میں جس چیز پر ہاتھ رکھوں گی وہ آپ مجھے دے نہیں سکتے. بادشاہ کہنے لگا کہ میں بادشاہ ہوں، مجھے کون روکنے والا ہے؟ جہاں آج تو جس چیز پہ بھی ہاتھ رکھیں گی وہ چیز تیرے ہو جائیں گی. میں بہت خوش ہوں. وہ کہنے لگی بادشاہ سلامت، میں جس چیز پہ ہاتھ رکھوں گی وہ آپ نہیں دے سکتے مجھے. کہا کہ میں دوں گا. کہا کہ وعدہ کرو. میرا وعدہ ہے میں تجھے دوں گا. تو اس نے کس پہ ہاتھ رکھا؟ بادشاہ ہی کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا. بادشاہ کہنے لگا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگی کہ بادشاہ سلامت، میں کس چیز پہ ہاتھ رکھوں؟ سونے کے پلیٹ پہ ہاتھ رکھوں گی تو چاندی میری نہیں، چاندی پہ ہاتھ رکھوں گی تو سونا اور ہیرے جواہرات میرے نہیں. لیکن اگر بادشاہ سلامت آپ میرے ہو گئے تو یہ سارا خزانہ میرا ہو گیا. تو وَإِن وَجَدْتَنِي وَجَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ مل گئے، بولو سب کچھ مل گیا. اسمع یسمع لک، سنو تم اللہ کی تو تمہاری سنی جائیں گی. تم اللہ کی سنو تمہاری سنی جائیں گی. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں. تو ان آیت کریمہ سے ہم کو یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ زندگی کا مقصد اللہ کو منانا ہے، زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، زندگی کا مقصد اللہ کو پانا ہے. اور جس کا یہ مقصد پورا ہو گیا نا، اللہ کی قسم موت بھی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. تو موت تو اس کے لیے دنیا کا سب سے بڑا تحفہ ہے. موت اس کے لیے کیا ہے؟ بولے نا، دنیا کا سب سے بڑا تحفہ انسان کے لیے موت ہوگا. سب سے بڑا تحفہ، جس کا رب راضی ہے، جس کا اللہ اس سے راضی ہے، سب سے بڑا تحفہ. موت کو ڈرتے آ جاؤ. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک پل ہے، ایک حبیب کو دوسرے حبیب سے ملانے کا نام ہے. تو جو محبوب کو محبوب سے ملائے وہ چیز بری ہو سکتی ہے؟ بتاؤ، کوئی کسی عاشق کا پتہ بتا دے تو انسان اس کو کیا کرتا ہے؟ اچھا سمجھتا ہے کہ برا سمجھتا ہے؟ گلے لگاتا ہے. فون نمبر لا کے دے دے تو پیشانی چومے گا. یہی ہے نا. تو اللہ سے بڑا محبوب کون ہے؟ تو یہ موت ہم کو اللہ سے ملانے والی چیز ہے. لیکن یہ موت تب تحفہ بنے گی جب اللہ کو ہم مل گئے، اللہ کو راضی کرنے والے بن گئے، اللہ کو ہم نے پا لیا. تو فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جب جس کے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، فَيَقُولُ هَا اُمُقْرَؤُ كِتَابِيَا، وہ کہیں گا کہ اے لوگوں آ جاؤ، دیکھو میرا نام اعمال، میں پاس ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا. لوگ پوچھیں گے بھائی کیا ہو گیا، تو کیسے پاس ہو گیا، ہمیں تو بتا کیا کرتا تھا اسے. انی ظننت انی ملاق حسابیا، وہ کہیں گا کہ مجھے یقین تھا کہ میری ملاقات حساب و کتاب سے ہونے والی ہے. میرا حساب زندگی پر جو کرتا تھا یہ میرے کل قیامت کے دن یعنی آج کے دن میرے سامنے آنے والا ہے. مجھے کیا تھا؟ یقین تھا. تو میں برابر اس کی تیاری کرتا رہا، اللہ کو راضی کرتا رہا، بچ بچ کے زندگی گزارتا رہا، احتیاط کے ساتھ زندگی گزارتا رہا، یہاں تک کہ آج میں کیا ہو گیا؟ پاس ہو گیا. یہ جب پاس کا پروانہ اس کو ملے گا
تو پھر جنت کی نعمتوں کے تذکرے اللہ رب العزت نے آگے کیے. اس کو کیا کیا ملے گا, اس سے کہا جائے گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, پھر ایسے شخص کے لیے من پسند کی زندگی ہوں گی. عیشہ کے معنی زندگی, راضیہ کے معنی من پسند کی زندگی اس کو ملیں گی. یہاں پر ہم کو زندگی ملی ہے لیکن من پسند کی نہیں ہے. من پسند کے بولے تو ہم بہت کچھ پسند کرتے لیکن ہم کو ملتا نہیں ہے. بہت کچھ چاہتے ہیں, گاڑی کیسی چاہتے ہیں, بنگلہ کیسا چاہتے ہیں, گھوڑا کیسا چاہتے ہیں, عورتیں کیسی چاہتے ہیں, اور اولاد کیسی چاہتے ہیں. ہر انسان کی اپنی اپنی پسند ہے. جو ملا ہے اس پر راضی رہنے کا حکم ہم کو دنیا میں دیا گیا ہے. جو چاہیے وہ ملے گا, اس کا وعدہ کل قیامت کی دن جنت میں ہے. بات سمجھ رہے؟ دنیا میں جو ملا اس میں ہمارا اختیار نہیں ہے. ہم کو ایسی ہی اولاد چاہیے, لڑکا ہی چاہیے, لڑکی نہیں چاہیے, لڑکی چاہیے, لڑکا نہیں چاہیے. ہمارا اس میں کوئی اختیار, جو ماں پیدا کرتی ہے اس ماں کا بھی اس میں کوئی اختیار نہیں ہے. ماں کا بھی کوئی اختیار اس میں نہیں ہے کہ مجھے لڑکی پیدا کرنا ہے. یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. تو یہاں پر من پسند کی, یہاں زندگی ملی ہے, من پسند کی نہیں ہے. لوگ پتہ دیکھتے نا, ہم کیا کیا نہیں چاہتے ہیں, گھر کیسا چاہتے ہیں. آج جس گھر میں رہتے ہیں وہ گھر ہم کو اچھا نہیں لگتا ہے. ہماری پسند تو کوئی اور ہے لیکن لے نہیں سکتے, ہم مجبور ہیں. ہمارے ہاتھ پیر کو باندھ دیا گیا ہے اللہ رب العزت نے قناعت کے رسی میں. تو یہاں پر جس زندگی کے اندر, جس چیزوں میں ہم زندگی گزار رہے ہیں, اس چیزوں پر راضی رہنے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے. لیکن کل قیامت کے دن جس کے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا, اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کو زندگی ملیں گی کیسی, بولو, من پسند کی زندگی. جیسے چاہو ویسے جیو. بنگلہ کیسا چاہیے, محل کیسا چاہیے, حوریں کیسی چاہیے, عورتیں کیسی چاہیے, اولاد کیسی چاہیے. اولاد کی تمنا بھی اللہ کل قیامت کے دن پوری کریں گے. ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے, اڑنے والا گھوڑا انسان کو جنت میں ملے گا. من پسند کی سواری, من پسند کا کھانا ہوگا. قطوفہا دانیہ, آگے کیا ہے, قطوفہا دانیہ فی جنت عالیہ قطوفہا دانیہ. ایسی جلی ہوں گی جنت عالیہ, اوپر والی جنت, اوپر والا جو فلور ہوتا ہے ہوا والا, وہ والی جنت. اور اس کی کیا کوالٹی ہے, قطوفہا دانیہ. اس جنت کے اندر پھلوں کے باغات ایسے ہوں گے کہ دانیہ کے معنی آتے ہیں قریب, دنا یدنو کے معنی قریب, کہ اس درخت کے پھل بالکل جھکے ہوئے ہوں گے. تم کو اوپر چڑھنے کی ضرورت نہیں. اگر تم بیٹھ کر کھانا چاہو گے تو بیٹھ کر کھاؤ گے, لیٹ کر کھانا چاہو گے تو لیٹ کر کھا پاؤں گے. قطوفہا جو کبھی ختم نہ ہوگا. تم کو پانی دینے کی بھی ضرورت نہیں, پتوں کو چھانٹنے کی بھی ضرورت نہیں, ہمیشہ ایک ہی حیت پہ ہوں گے. اس کی لذت بڑھتی جائیں گی, اس کی خوبصورتی بڑھتی جائیں گی, اس کا ٹیسٹ بڑھتا جائے گا. کبھی خراب نہ ہوگا, کبھی بدبو نہ آئیں گی, کبھی مزہ بیکار بھی نہ ہوگا. جو چاہوں گے, کھٹا چاہیے کھٹا, میٹھا چاہیے میٹھا, وہ پھل کے اندر وہ تاثیر اللہ پیدا کریں گے. قطوفہا دانیہ کلو وشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. اس سے کہا جائے گا بھائی کھاؤ پیو. کھانے اور پینے کے بے شمار نعمتیں ہوں گی. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں, اللہ کے رسول نے روایتوں میں جو مثالیں ہم کو دی ہیں, دنیاوی اعتبار سے مثالیں اس لیے دی گئی تاکہ ہم کو وہاں کی نعمتوں کو سمجھنا آسان ہو جائے. ورنہ وہاں اصل میں جو نعمتیں ملیں گی, وہاں کی نعمتیں یہاں سے کروڑوں گنا زیادہ بہتر ہوں گی. ہم اس کو تصور بھی نہیں کر سکتے. لا تخالطہ الظنون, لا تراہ العیون ولا تخالطہ الظنون. آنکھ نے آج تک ایسی نعمتیں دیکھی نہیں ہوں گی, اور خیالات میں کبھی بھی ایسی نعمتیں کبھی گزری نہیں ہوں گی. اللہ کے رسول نے فرمایا لا تراہ العیون, آج تک آنکھوں نے ایسی نعمتیں نہیں دیکھی ہوں گی. ولا تخالطہ الظنون, کبھی گمان کے اندر بھی وہ چیزیں گزری بھی نہیں ہوں گی. ایسی نعمتیں اللہ کل قیامت کے دن جنت میں ہم کو عطا کریں گے. شہد کی نہر, پانی کی نہر, گزشتہ تفسیر میں آیا تھا. شہد کی نہر, پانی کی نہر, شراب کی نہر, دودھ کی نہر. دیکھے کبھی آپ نے دودھ کی نہر دیکھے؟ بادشاہ نے اعلان کیا کہ بھائی مجھے دودھ کا حوض بنانا ہے, یہ دنیا کا عالم بتا رہا ہوں.
ساری بستی والوں سے کہا کہ ایک ہاؤس بنایا جائے اور اعلان کیا کہ صبح اٹھ کر سارے بستی والے ایک ایک کلسی لا کر اس میں ڈالیں گے، تو ساری بستی کی ایک ایک کلسی کے دودھ کی وجہ سے وہ ہاؤس دودھ کا بن جائے گا۔ اور وہ ایک شخص تھا عقل مند ہماری طرح، وہ سوچنے لگا کہ ساری بستی والے دودھ ڈالیں گے، میں اکیلا پانی ڈالوں گا تو سمجھ میں، میرے اکیلے ایک کلسی دودھ کے اندر تو کہیں جائیں گے، سمجھ میں ہی نہیں آئے گا۔ اور اس عقل مند کے جیسے پوری بستی عقل مند تھی سب ویسا ہی سوچ رہی تھی۔ صبح اٹھ کر جب بادشاہ نے دیکھا کہ حوض دودھ سے نہیں، کس سے بھرا ہوا تھا؟ پانی سے بھرا ہوا تھا۔ اور ہمارا یہاں کا دودھ کا یہ عالم ہے، فریج میں رکھنا پڑتا ہے، اگر 2-3 دن 4 دن سے زیادہ چلانا ہے، خراب ہو جائے، بدمزہ ہو جائے، بو آنے لگے، پھوٹ جائے، پھٹ جائے، پھر دہی بنانا ہے یا کچھ اور آئٹم بنا کے کھانا ہے۔ وہاں کی دودھ کی نہریں کبھی تصور کیا ہے آپ نے؟ سوچے، ہاں یہاں کی نہریں ہم نے دیکھی ہے نا، بس سوچے، اللہ یہی سمجھا رہے ہم کو، تم سوچے کہ ایسی نہر ہوں گی، ہمارا محل ہوگا، سونے اور چاندی کا محل ہوگا۔ کس کا؟ سونے اور، آج مردوں پہ دنیا کے اندر اس دنیاوی زندگی میں سونا حرام ہے، سونا یعنی گولڈ، اور زیادہ سونا مکروہ ہے، وہ والا نیند والا سونا، تو مردوں پہ سونا حرام ہے۔ اور چاندی جتنی مقدار بتائی گئی ہے 4.5 ماشا، وہ بھی انگوٹھی کے شکل میں، چاندی حلال ہے، گلے کے چین پہنے گا، کان کی بالی ڈالیں گا، ناک میں نتنا ڈالیں گا اور کیا کہیں گا؟ چاندی حلال ہے۔ پھر ہاتھ میں کڑا ڈالیں گا، کیا کہیں گا؟ چاندی حلال ہے۔ پھر 4 انگوٹھی ہاتھ میں، اس ہاتھ میں 4، اس ہاتھ میں 4، 8 انگوٹھیاں پہنے گا اور کیا کہیں گا؟ چاندی حلال ہے، لیکن کتنی حلال ہے؟ 4.5 گرام، اور وہ بھی کیا بنانا ہے؟ انگوٹھی، اس کے علاوہ نہیں۔ تو دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے مردوں پر یہ حرام کیا ہے، وہاں پر سونا چاندی حلال ہوگا، وہاں پر حرام کا تو مسئلہ ہی نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی پابندی نہیں، سونے اور چاندی کا ایک محل ہوگا۔ سوچے، تصور کرے، وہ بھی کس کا؟ امبانی کا نہیں، اس کا اس کا دوسروں کا محل دیکھ کے دل للچاتا ہے دنیا کے اندر۔ اور یہاں کے محل کی کیا حیثیت ہے جی؟ بندہ مر گیا، اولاد آ گئی، وہ مر گیا، اس کی اولاد آ گئی۔ دنیا کے عرب پتی کا بھی اگر بنگلہ ہوگا تو اس کی قبر مٹی کی ہوں گی۔ برج خلیفہ والوں کی قبر دیکھے نا، ابھی پچھلے سال بہت وائرل ہو رہی تھی، کیا تھا اس کے قبر پہ، کیا کوالٹی تھی بتاؤ؟ بتایا یہ جا رہا تھا کہ بھائی دیکھیں دنیا کا سب سے امیر آدمی ہے، لیکن مرا تو اس کے قبر بھی کیا ہے؟ مٹی کی۔ اور جتنی پراپرٹی ہے اس میں سے رتی برابر بھی وہ نہیں لے جا سکا، نہیں لے جا سکا، اور نہیں لے جائیں گے، کوئی بھی نہیں لے جا سکتا۔ سکندر بادشاہ بھی دنیا سے خالی ہاتھ گیا، دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ بھی دنیا سے خالی ہاتھ جائیں گا۔ خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جائیں گے۔ تو کل قیامت کے دن جنت میں تصور کرے، سونے کا محل ہوگا، وہ بھی کس کا؟ ہمارا اپنا ذاتی، ہمارا اپنا ذاتی، ہمارا نام ہوگا اس محل پہ۔ پھر دائیں طرف باغات، بائیں طرف باغات، سامنے باغات، پیچھے باغات، دائیں طرف باغات، بائیں طرف باغات، اور وہ بھی نہروں سے گھری ہوئی۔ اور نہریں بھی کیسی؟ صاف شفاف، صاف ستھری، خوشبو والی، دودھ کی نہر، پانی کی نہر، شراب کی نہر۔ شراب ہماری طرح نہیں، دنیا کی طرح شرابی بھی گزر جائے تو بدبو آ جائے، چکر آنے لگے، ایسی شراب نہیں، پاکیزہ شراب، بہترین شراب، میٹھی شراب، لذیذ شراب۔ کیسی شراب؟ لذیذ، لذت والی شراب ملیں گی، اللہ دیں گے کل قیامت کے لیے۔ اور وہ صرف دیکھنے کے لیے نہیں ہوں گی، استعمال بھی کر سکتے ہیں، یہ کہ بہہ رہی ہے اس کو پی نہیں سکتے، وہ نہیں، پینے والی شراب، پانی، نہر، شہد، اور صاف ستھرا شہد، کبھی مزہ بھی بدلے گا نہیں اس کا، اور خالی شہد۔ کیسا شہد؟ بالکل خالی شہد، ڈابر والا شہد نہیں جو مارکیٹ میں ملتا ہے، 100% گارنٹی اوریجنل، لیکن 100% اس میں کیا ہوتا ہے؟ ڈپلیکیٹ ہوتا ہے۔ تو دنیا کا یہ حال ہے، کل قیامت کے دن اللہ دیں گے۔ اللہ رب العزت ان نعمتوں کا مستحق ہم سب کو بنا دے، اللہ ہم سب کو اس نعمتوں کو پانے والی زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ نعمتیں ملیں گے، پھر باغ کے اندر پھل ہوں گے، پھلوں کے درخت ہوں گے، صرف آم نہیں، سیب نہیں، ہر قسم کے پھل۔ دیکھیں مارکیٹ میں ایسے کتنے ہزاروں پھل ایسے ابھی بھی ہیں جن کو ہم نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہے،
جب دوسرے کنٹری میں جاتے ہیں تو وہاں پر ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے. کبھی کبھی اچانک نئے نئے پھل بھی دنیا میں ایجاد ہوتے, مارکیٹ میں آتے, پھل والے سے پوچھنا پڑتا بھائی کیا ہے, وہ بھی بولتا ہے مجھے نام نہیں معلوم, 150 روپے کلو ہے. کیا کہتا ہے, نام نہیں معلوم, 200 روپے کلو ہے, 300 روپے کلو ہے, لینا ہے لے, نہیں تو نکل. پھر کبھی کبھی گوگل سرچ کرتے وہ فوٹو کا دیکھ کے. وہاں پہ جو ہوگا پھلوں کا باغ ہوگا, پھل بھی کیسے, ایسے کہ جھکے ہوئے, لیٹے لیٹے کھانے کا دل کہہ رہا ہے. دیکھیں نا آم کے باغوں میں جائے, جو آم کے درخت زیادہ جھکے ہوئے رہتے ہیں نا, وہ باغ بڑا خوبصورت نظر آتا ہے. کیا کیریا لٹک رہی ہے, تو یہاں کی کیریا کھٹی, کھائے تو دانت ٹھن کرے, ٹھنکا لگے دانت کو. وہاں کی کسی بھی چیز میں کوئی نقصان نہیں ہوگا, وہاں کی کسی بھی چیز میں بولے کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور کھانے کے بعد شوگر کا ٹینشن نہیں ہوگا, کھانے کے بعد ہجم کرنے کا ٹینشن نہیں ہوگا کہ بھائی ابھی کھائیں گے تو صحیح, لیکن ہجم کیسے کریں گے. ڈکار آئی, دنیا کے ڈکار بھی نہیں ہوں گی. بازو والا دال کھا کے آیا تو سمجھ میں آتا ہے ڈکار مارے بعد میں بولتے بھائی ہوتا ہی نہیں ایسا. جو کھا کر آئے ڈکار بتا دیتی کیا کھا کر آئے. لیکن کل قیامت کے دن میں جوڑ رہا ہوں دنیا کی نعمتوں کو اور وہاں کی نعمتوں کو ساتھ میں. یہاں کی نعمت نہیں ہے. تو جب ڈکار ماریں گے کھانا بھی ہجم ہوگا, اور اس ڈکار کے اندر کیا آئیں گی, مشک کی خوشبو آئیں گی. یہ ہوگا, یہ خیالی باتیں نہیں ہے. اللہ کی قسم ہم نے اس پر ایمان لائے ہیں, ہم نے اس پر کیا لائے ہیں, ایمان لائے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے صحابہ کو, اللہ کے رسول کو فرمایا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے, حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آنکھوں سے دیکھا بھی ہے اور اللہ نے بھی فرمایا ہے. اللہ بھی سچ کہتے ہیں, حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی سچ کہتے ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے ہیں. ہمارا اس پر ایمان. دنیا کے اندر اسی واحد ذات کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم کے نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی, پیدائش سے لے کر انتقال تک زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے, زندگی میں کبھی غلط بیانی نہیں کی, زندگی میں کبھی امانت میں خیانت نہیں کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارا ان باتوں پر کیا ہے, بولے ایمان ہے. کلو وشربو, کھاؤ اور پیو, عیش کرو, مزے اڑاؤ. مچھلی کھانا ہے مچھلی کھاؤ. کل قیامت کے دن جنتیوں کا جو ہے نا, جب جنت میں داخل ہوں گے سارے جنتیوں کو اپنے اپنے جنت میں بانٹنے سے پہلے سارے جنتی اکٹھے ہوں گے, بیچ میں میدان لگے گا, پہلوانوں کی کشتی لگائی جائیں گی. پہلوانوں کی, ہاریں گے نہیں کوئی بھی, دونوں جیتیں گے, کیونکہ ہاریں گے تو رنج ہوگا, دونوں جیتیں گے, لیکن اس کشتی کا مزہ لیں گے. پھر سب کے سامنے مچھلی والا آئٹم سب سے پہلے آئیں گے. سب سے پہلی غذا جنتی کی جو ہوں گی وہ کیا, مچھلی. اب بات کہوں گے کہ یار ہم کو مچھلی پسند نہیں ہے, یہاں پسند نہیں ہے, شراب ہم کو بھی پسند نہیں ہے, لیکن ہم جنت میں پیئیں گے انشاءاللہ. ہم کہاں پیئیں گے, جنت میں پیئیں گے. بعض لوگوں کو ہوتا ہے مچھلی پسند نہیں آتی ہے کہ بھائی اس کے کانٹے اچھے نہیں لگتے, کانٹے چپتے, ڈر لگتا ہے, اس کے لیے نہیں کھاتا ہوں. آپ بنداس کھاؤ, چبا چبا کے کھاؤ. مچھلیاں خود چل کے تمہارے پاس آئیں گی انشاءاللہ, ہمارے پاس آئیں گے اور کہیں گی کہ اے جنتی مجھے کھا, تجھے تلا ہوا چاہیے کہ بھنا ہوا چاہیے, میرا آدھا حصہ تلا ہوا ہے, میرا آدھا حصہ بھنا ہوا, کیسا چاہیے کھا. پرندہ اڑتا ہوا جا رہا ہے, دل میں تمنا ہو گئی کہ یار کاش یہ پرندہ کھانے کو مل جائے. آنن فانن اسی لمحے تمہارے سامنے جو ڈش تم نے سوچی ہے, خیالات میں گزری ہے, وہ ڈش بن کے تمہارے سامنے تیار ہو کے آئیں گی. اور کھا کے جب اس کی ہڈی نکالو گے پھر پرندہ بن کے یہ چیز ہوں گی. اللہ نے ایسی بہترین جنت تیار کر کے رکھی ہے ہمارے لیے, اس سے بھی کئی گنا زیادہ بہترین ہے. ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے بیان کر کے. اسی لیے بار بار اللہ قیامت کا تذکرہ کرتے, بار بار جنت کا تذکرہ کرتے, بار بار اللہ رب العزت آخرت کا تذکرہ کرتے, اور بندوں کو کہتے اے میرا بندہ تھوڑا سا صبر کر, اے میرا بندہ تھوڑا سا صبر کر, تھوڑا سا صبر کر. جیسی آنکھ بند ہو جائیں گے نا دنیا کے بعد, آخرت کی نعمتوں کو تو دیکھیں گا, آخرت کی نعمتوں کو دیکھیں گا, دنیا بھول جائیں گا. مختصر سی زندگی اللہ نے دی ہے, بچا بچا کے چلنا ہے, بچا بچا کے چلنا ہے. انسان جو ہے نا دور کا سوچتا نہیں ہے, آخرت کا سوچتا نہیں ہے. اگر سوچیں گا تو گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا, گناہ سے بچنا اور آخرت کے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا. تو انشاءاللہ اسی زندگی گزاریں گے نا,
ہم جب مجلس میں بیٹھے ہیں تو آج ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اصحاب الیمین والی زندگی گزاریں گے، انشاءاللہ کوشش ضرور کریں گے. اور جب بھی اس کے اندر ایک اور بات بتاتا ہوں کہ آپ کہیں گے کہ یار شیطان کا حملہ اتنا ہے، شیطان سے اتنا جھگڑے ہوئے ہیں کہ ہم چاہ کر بھی گناہ سے بچ نہیں پاتے. ہم چاہتے ہیں گناہ سے بچنا، لیکن اس کے باوجود گناہ سے بچ نہیں پاتے. غیبت کا گناہ ہے، مجلس میں بیٹھے کہ کسی نہ کسی کا تذکرہ ہو ہی جاتا ہے. یہ غیبت کا گناہ سب سے بڑا گناہ ہے. زنا کا گناہ ہے، بد نظری کا گناہ ہے، دھوکہ دینے کا گناہ ہے، اور خیالات کے اندر اس کو دوسرا برا بلا کہنے کا گناہ ہے، اور ماں باپ کے نافرمانی کا گناہ ہے، پڑوسیوں کو ستانے کا گناہ ہے. بے شمار گناہ ہم کرتے ہیں. اگر ایسی زندگی ہے نا، میں آپ سے کہتا ہوں، آپ نے روایت میں سنا اور پڑھا ہوگا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے کل قیامت کے دن اس کے اعضاء اور جس جگہ پہ گناہ کیا ہے وہ جگہ کل قیامت کے دن اس کے خلاف گواہ بنے گی، اور اللہ کے سامنے کہیں گے اے اللہ اس نے مجھ پر زنا کیا تھا، اے اللہ اس نے مجھ پر فلاں فلاں گناہ کیا تھا. ہاتھ کہیں گا میرے ذریعے سے اس نے فلاں پر ظلم کیا تھا. آنکھ کہیں گی کہ اس نے میرے ذریعے سے زنا کیا تھا. کان کہیں گے میرے ذریعے سے گانے سنے تھے. ہمارا جسم وہ جگہ کل قیامت کے دن کیا بنے گی؟ بولو، گواہ بنے گی. تو جب یہ گواہ بنے گی نا، میں آپ سے کہتا ہوں کہ جب ایسا گناہ ہو جائے تو اسی لمحے توبہ کرے، اور توبہ کرنے کے اندر یہ کہے یہ ہاتھ پیر یہ آنکھیں یہ کان تم گواہ رہنا، یہ گواہ رہنا. تم اس بات پر تو گواہ ہو کہ میں نے گناہ کیا ہے، تم اس بات پر بھی گواہ رہنا. اللہ کے سامنے کہنا اے اللہ اس نے زنا تو کیا تھا، اے اللہ اس نے بدنظری تو کی تھی، اے اللہ اس نے گانے تو سنا تھا، لیکن اس کے بعد فوراً میں نے کیا کیا؟ توبہ کر لی. یہ توبہ پر بھی تم میرے گواہ رہنا. فوراً کیا جاتا ہے؟ 1 منٹ کا جملہ ہے. کتنے منٹ کا؟ گناہ کرنے میں گھنٹوں لگا دیے، توبہ کرنے میں 1 منٹ نہیں لگا سکتے؟ بولو، گناہ کرنے میں گھنٹوں لگا دیے، توبہ کرنے میں 1 منٹ نہیں لگا سکتے. وہ توبہ تمہارے گھنٹوں کے گناہ کو کیا کر دیں گی؟ بالکل ختم کر دیں گی. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. اللہ کے رسول نے فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. اللہ بڑے کریم ہے، اللہ نہیں دینا چاہتے بندوں کو عذاب. اللہ اگر عذاب دینا چاہتے نا تو ایسے معافی والے آپشن رکھتے ہی نہیں تھے. معافی والے اللہ بہت پیارے ہیں، اللہ بہت کریم ہے، بہت مہربان ہے، اللہ بہت رحیم ہے، بہت رحمان ہے. اللہ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ بڑے جمیل ہے. تو اللہ کی رحمت کو دیکھتے ہوئے گناہ ہو گیا فوراً کیا کر دینا چاہیے؟ شیطان بازو میں بیٹھ کے روئے گا، سر پکڑے گا، ماتھا ٹھنکے گا اس کا، یار کیا ہو گیا، میری ساری محنت ختم کر دیا اس نے. توبہ کرو، اسی لمحے توبہ کرو، اسی لمحے توبہ کرو. ٹوٹ جائے نا پھر توبہ کرو، پھر ٹوٹ جائے پھر توبہ کرو. ایک دن میں اگر 70 دفعہ تمہاری توبہ ٹوٹ جائے، 70 دفعہ کیا کرو؟ توبہ کرو. اور اسی بیچ اگر مر گئے اللہ کے سامنے بخشے بخشائے اٹھائے جاؤں گے انشاءاللہ. پھر ایک وقت آئے گا توبہ کرتے کرتے اللہ کو رحم آئے گا، اللہ رب العزت آپ کو نیکی والی زندگی گزارنے کی ہدایت اور توفیق عطا کریں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو یہ تذکرہ چل رہا ہے اصحاب الیمین والا، سیدھے ہاتھ والا. ترجمہ کرتا ہوں میں، توجہ دیجئے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. جس شخص کے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، فَيَقُولُ تو وہ کہیں گا ہاؤم اقرؤوا، یہ دیکھو ادھر آ جاؤ، اقرأ کتابیہ، اقرؤوا کتابیہ، میرا نام اعمال دیکھو، میرا پرچہ دیکھو. میں کیا ہو گیا؟ پاس ہو گیا. کا ترجمہ اس میں نہیں، اقرؤوا کتابیہ، میرا نام اعمال دیکھو. انسان دکھاتا کب؟ پاس ہوتا تب اسٹیٹس پہ لگاتا نا. فیل ہو گیا، کسی کو دیکھے آج تک کہ بندہ فیل ہو گیا اور کیا کہتے ہو ڈھیٹ بن کے، بے شرم بن کے اس نے اسٹیٹس لگایا ہو کہ بھائی میں کیا ہو گیا؟ ایسا کبھی دیکھے کسی کو؟ اس کے ماں باپ اس کو جوتے سے ماریں گے. ہو بھی سکتے بھائی، دنیا کے اندر ایسے نمونے بہت الگ الگ قسم کے، فیل ہونے پر خوشی مناتے. تو یہاں انسان کیا کرے گا؟ اقرؤوا کتابیہ، میرا پیپر دیکھو، میرا نام اعمال دیکھو. تو انسان دکھا رہا، دکھانے کا مطلب کیا ہوا؟ یہ پاس ہو گیا. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میری ملاقات میرے حساب و کتاب سے ہونے والی ہے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو ایسے شخص کے لیے پسندیدہ زندگی ہے، ایسا شخص پسندیدہ زندگی میں ہوگا. فی جنت عالیہ،
اور بلند و بالا جنت میں اور باغوں میں ہوں گا. قطوفها دانیہ, ایسے باغ ہوں گے, ایسی جنت ہوں گی کہ جس کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے, جس کے پھل قریب قریب ہوں گے. دانیہ کے معنی قریب اور جھکے ہوئے ہوں گے. کلو, کھاؤ, وشربو, پیو, ہنی ام بما, اور یہ تمہارا کھانا اور پینا بڑا برکت والا ہے, مبارک ہو. اسلفتم فی الایام الخالیہ, اور یہ کھانا پینا یہ ساری نعمتیں آپ کو کیوں مل رہی ہے؟ اسلفتم فی الایام الخالیہ, گزرے ہوئے دنوں میں تم نے اچھے اعمال کیے. گزرے ہوئے دن یعنی دنیا, گزرا ہوا دن یعنی دنیا کے اندر تم نے اچھے اعمال کیے. وہاں جانے کے بعد جب پچھتاتے ہیں نا, دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا, دنیا میں دوبارہ نہیں بھیجا جائے گا. اللہ کرے کہ سیدھے ہاتھ میں ہمارا نام اعمال دیا جائے, ورنہ خسارہ بہت بڑا ہے. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, خسارہ بہت بڑا ہے. آگے دیکھیں نا کیا کہہ رہے اللہ, وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ, بہرحال جس کے الٹے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا, فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَا, ہے کاش مجھے میرا نام اعمال دیا ہی نہیں جاتا. اتنا پیٹیں گا, اتنا افسوس کریں گا, اتنا چیخیں گا, اتنا روئیں گا, کہیں گا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا, اے کاش مجھے معلوم ہی نہ ہوتا کہ میرا حساب اور کتاب کیا ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ, اے کاش موت ہی میرے زندگی کا فیصلہ کر چکی ہوتی اور مجھے دوبارہ اٹھایا نہ جاتا. ما اغنا عنی مالیہ, ما اغنا عنی مالیہ, آج میرا مال مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا, میرے مال نے مجھے آج کچھ بھی نفع نہیں دیا. میرا مال, میرا مال, میرا مال, میرا مال کرتے کرتے اللہ کو ناراض کیا, اللہ کی نافرمانی کی, حلال حرام کو دیکھے بغیر زندگی گزارتا رہا, مال کو جمع کرتا رہا. کہے گا ہے میرا مال تو مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا. بڑے سے بڑا مالدار انسان بھی وہاں پر خالی ہوں گا, بڑے سے بڑا مالدار انسان بھی وہاں کیا ہوں گا, خالی ہوں گا. وہ کہے گا ما اغنا عنی مالیہ, میرے مال نے تو مجھے کچھ بھی نفع نہ دیا. ہلک عنی سلطانیہ, میرا عہدہ, میری سلطنت مجھ سے ختم ہو گئی. ہلک تباہ ہو گئی, ہلاک ہو گئی. عنی مجھ سے, سلطانیہ کے کیا معنی, عہدہ. جس عہدے کے خاطر دنیا کے اندر ظلم کرتے ہوں, ناانصافی کرتے ہوں, حلال حرام کے راستے پر چلتے ہوں, اور تمیز کے بغیر پہلے حکمرانی تھی, اب کیا ہے, الیکشن کے ذریعے انسان حکومت پہ چڑھتا ہے, تو الیکشن کو جیتنے کے لیے جو چاہے زندگی گزارو, رشوت دو, رشوت لو, اور اس کے بعد اس کو کھلاؤ, اس کو پلاؤ. پھر جب وہ عہدہ مل گیا, اور ملنے کے بعد جو گلایا ہے, جو خرچہ کیا ہے, اس کو پانے کے لیے, اس کو نکالنے کے لیے, اور اس کو اپنے انکم کو حاصل کرنے کے لیے, پھر انسان جو لوگوں کے خون چوستا ہے اور لوگوں کے مالوں کو چوستا ہے, وہاں کہیں گا ہلک عنی سلطانیہ, میرا عہدہ, میری سلطنت, میری خلافت, میری پوزیشن سب کچھ کیا ہو گئی, آج ختم ہو گئی. کوئی بادشاہ نہیں ہوں گا وہاں پہ, کوئی کارپوریٹر نہیں ہوں گا, کوئی ایم ایل اے نہیں ہوں گا, کوئی پردھان منتری نہیں, کوئی خاصدار نہیں, کوئی سی ایم نہیں, کوئی منتری چھنتری, کوئی کچھ, کسی کا کوئی عہدہ نہیں ہوں گا. فلاں عہدے والے سائڈ میں نہیں, اچھے اعمال والے سائڈ میں, برے اعمال والے سائڈ میں, ایمان والے سائڈ میں, بغیر ایمان والے سائڈ میں, سیدھے ہاتھ والے سائڈ میں, الٹے ہاتھ والے. یہ معیار نہیں ہوں گا کہ مالدار الگ ہوں گے, غریب الگ ہوں گے, نہیں, مال ختم ہوں گا, عہدہ بالکل ختم. وہ کہیں گا ہلک عنی سلطانیہ, ارے میرا عہدہ, میری سلطنت, میری بادشاہت تو مجھ سے ختم ہو گئی. اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوں گا, خذوہ فغلوا, اسے پکڑو. تصور کریں, تصور کریں, اللہ نہ کرے کہ اگر اس کی جگہ یہ جو سنایا جا رہا ہے نا, اگر یہ ہمارے تعلق سے ہو جائے, خذوہ, اسے کیا کرو, پکڑو, فغلوا, اور اس کے گلے کے اندر توق ڈالو, پھندا ڈالو. اور ذلت کی علامت ہے, گلے میں پھندا ڈالنا یہ کس کی علامت ہے, ذلت کی علامت ہے. ثم الجحیم صلوا, اسے جہنم کے اندر ڈال دو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا, پھر اسے ایسے زنجیر میں جکڑو کہ جس زنجیر کی مسافت 70 ہاتھ ہوں گی, 70 ہاتھ لمبی ہوں گی. 70 ذراع, ذراع کے معنی تھے گز,
احاد، 70 کے معنی 70. زنجیر ایسی ہوں گی، روایتوں میں لکھا ہے کہ زنجیر کو انسان کے جسموں سے پرویا جائے گا، جس طرح سے تسبیح کا دھاگا ہوتا ہے نا اور اس کے اوپر دانے ہوتے ہیں، تو یہ دھاگا ہمارا جسم ہوگا اور اوپر سے دانے کیا ہوں گی؟ اس زنجیر کے کڑے ہوں گے. کیا ہوں گے؟ زنجیر کے کڑے. انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم. یہ کیوں ہوگا؟ کیوں ہوگا یہ؟ اللہ کہہ رہے اس لیے ہوگا کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا. انہو اس لیے کہ بے شک یہ لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اس اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا جو اللہ عظمت والے ہیں. جو اللہ کون ہیں؟ عظمت والے ہیں. ولا يحض على طعام المسکین، اور یہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا تھا. غریبوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب، غریبوں کو کھانا کھلانا، مسکینوں کے حال پر رحم کرنا، یہ کتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ رب العزت نے اس عمل کو ایمان کے ساتھ جوڑ کے بیان کیا ہے. سوچے آپ، کس کے ساتھ جوڑ کے بیان کیا؟ ایمان کے ساتھ. ہم ہلکا سمجھتے. 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کسی غریب کو کھانا کھلانے میں 1000 نفل نماز پڑھنے سے زیادہ افضل سمجھتا ہوں. ہم ہلکا سمجھتے. جتنا ہمارے بس میں ہے اتنا غریبوں کے حال پر رحم کرتے رہو. اتنا یہ مت پوچھو کہ بھائی ہٹا کٹا ہے نا اور ایسا ہے نا، دینا ہے تو دے، نہیں تو خاموش رہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. مانگنے کو آئے تو اس کو دھتکارنا نہیں چاہیے، جھٹکانا نہیں چاہیے. دینا ہے دو، نہیں تو بھائی السلام آگے چلو پیار محبت کے ساتھ. تو مسکین کو کھانا کھلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، محتاجوں کو کھانا کھلاؤ. بہت بڑا عمل ہے یہ. کیا ہے؟ بہت بڑا عمل ہے. اللہ آپ کے مال میں برکت عطا کرے گا. اپنے مال کا ایک چھوٹا سا حصہ غریبوں کے لیے نکالا کریں. مہینے میں ایک دفعہ، ہفتے میں ایک دفعہ نکالا کرے اور اس مال کے ذریعے غریبوں کو کھانا کھلایا کرے. ہمارے ملک کے اندر تو ایسے بہت ہے. دوسرے کنٹری میں آپ کو کم ملیں گے، لیکن الحمدللہ اس ملک میں بہت ہے. الحمدللہ کہے یا انا للہ کہے. حکومت کی کبھی کبھی نااہلی کی وجہ سے ویسے حالات پیدا ہو جاتے. تو جب ایسے ہے اپنے ارد گرد تو ان کے حال پر رحم کرنا چاہیے. اللہ کہہ رہے وَلَا يَحُضُّ عَلَى طُعَامِ الْمِسْكِينِ. مسکین کے کھانا کھلانے پر نہیں ابارتا تھا، ترغیب نہیں دیتا تھا. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ. اس دن اس کا کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی یار و مددگار. حمیم کے معنی جگری یار. یہاں کہتے اے میرا جگری یار ہے، ایک فون گھماؤں گا نا آؤں گا، آئیں گا وہ ساتھ میں 10 کو لے کے آئیں گا. ایسا ہوتا نہیں، لیکن ایسے ٹائم پہ فون ہی نہیں اٹھاتا ہوں. ایسے ٹائم پہ فون ہی نہیں اٹھاتا. ایسے وقت میں پتا چلتا ہے پھر جگری یار ہے کہ کون ہے. تو وہاں اللہ کہہ رہے ہیں فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ. اس دن کوئی کسی کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا، کوئی کسی کا جگری یار نہیں ہوگا، کوئی دوست اس کا نہیں ہوگا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. ہر انسان بے سہارا ہوگا. ہر انسان، کوئی کسی کو نہ ماں اپنے اولاد کو دیکھیں گی، نہ اولاد اپنے ماں باپ کو دیکھیں گے. سب بے سہارا. ہر ایک کو اپنی پڑی ہوں گی. ہر ایک کو کیا ہوں گی؟ اپنے حال پر رہا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. ماں اپنے اولاد سے، اولاد اپنے ماں باپ سے، بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا. ہر ایک کی الگ ہی کیفیت ہوں گی. تو فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم. کوئی کسی کا یار و مددگار نہیں ہوگا. ولا طعام الا من غسلین. کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کا اصحاب الشمال. اصحاب الشمال کہتے ہیں الٹے ہاتھ والے، الٹے ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے. ان لوگوں کا کھانا کیا ہوگا؟ غسلین کے سوا ان کا کوئی کھانا نہیں ہوگا. کس کے سوا؟ بولو کس کے سوا؟ ارے بولو نا. غسلین کس کے سوا؟ غسلین کسے کہتے ہیں میں بتاتا ہوں، جملہ استعمال کرے. غسلین کے سوا ان کا کوئی کھانا نہیں ہوگا. اور اسے کون کھائے گا؟ لا یأکلہ الا الخاطئون. اسے بڑے گنہگار نافرمان لوگ کھائیں گے. اسے کون کھائیں گے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما مفسر قرآن ہیں.
یہ فرماتے ہیں غسلین کہتے ہیں زخم کے دھون کو، انسان کے زخم کے دھون کو. جب انسان کے زخموں کو دھویا جاتا ہے، دھونے کے بعد جو پانی نکلتا ہے وہ پانی جہنمی کو پلایا جائے گا، یہ اس کی غذا ہوں گی. بعض روایت میں لکھا ہے کہ انسان کے جسم سے جو پانی بہے گا، جس کو کہتے ہیں پیپ، جو خون بہے گا، یہی انسان کے جہنمی کی کیا ہوں گی؟ بولو، غذا ہوں گی. اس کو کھلایا جائے گا. اس کو بولو ہم پی سکتے ہیں؟ پی سکتے؟ جب نہیں پی سکتے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ کبھی کبھی وہ دن ہم کو نہ دکھائے، تو اس سے بچنے والی زندگی ہم کو گزارنا ہے. اس سے بچنے والی زندگی ہم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت جو باتیں آج بیان کی گئی ہے، مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کر دوسروں تک پہنچانے والی توفیق عطا فرمائے. اور یہ باتیں جو بیان کی گئی نا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، جو پڑھا ہے، جو سمجھا ہے، وہ بچوں کو ذہنوں میں ڈالے نا. بیٹا ہم کو مرنا ہے، بتائیں اسے مرنا ہے. چھپانا کیا ہے؟ بچے نے کبھی موت دیکھی نہیں ہے؟ بچے نے کبھی جنازے دیکھے نہیں ہیں؟ بولو دیکھے نا. بچہ ہے، اس کے سامنے ایسی بات مت کرو، اس کے سامنے ایسی بات، تاکہ پتا چلے کہ بھائی ہماری زندگی میں آنے کا مقصد زندگی سے جانا ہے، زندگی میں ہمیشہ رہنا. اس کو دھوکے میں مت رکھو. بعض ڈاکٹر جو ہے نا پیشنٹ کو بتا دیتے، پیشنٹ کے رشتہ دار کو بتا دیتے کہ بھائی تمہارا پیشنٹ لے جاؤ، یہ 2 دن کا مہمان ہے. اب 2 دن کا مہمان ہے تو ڈر جاتے گھر والے، پھر آپس میں مشورہ کرتے، دیکھو بھائی پیشنٹ کو ہم گھر پہ لے کے جا رہے، لیکن یہ بات پیشنٹ کو نہیں بتانی. یہ سب سے بڑی غلطی ہے. یہ سب سے بڑی غلطی ہے جو انسان پیشنٹ سے چھپاتا ہے کہ بھائی تیرے پاس 2 دن کا وقت ہے. ڈر جائے گا. ڈرانا تو ہے، اس کو سمجھانا تو ہے. 2 دن کے اندر جب اسے پتا چلے گا کہ میرے پاس 2 دن ہے، توبہ کرے گا. وہ توبہ کرے گا، وصیت کرے گا، مجھے کس سے لینا ہے، کس کو دینا ہے. وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گا، اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، اور 2 دن کے اندر اللہ کو منوائے گا. پھر دنیا سے جائے گا تو ہنستے ہوئے جائے گا. اس کے آخرت کا مسئلہ کیا ہوگا؟ تم چھپاؤ یا نہ چھپاؤ، 2 دن کے بعد یہ مرنے والا. اگر آپ کو اتنا معلوم ہے تو 2 دن کے بعد مرنے ہی والا ہے نا، تو چھپا کے کیا فائدہ؟ اسے آگاہ کرو، اسے بتاؤ. تو بچوں کو گھروں کے اندر بٹھائے اور اس کو دنیا سمجھائے، آخرت سمجھائے، اس کو جنت اور جہنم بتائیں، جنت والا راستہ بتائے، جہنم والا راستہ بتائے، موت کی کیفیت اسے بتائے. انشاءاللہ یہ اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنیں گی. ٹھیک ہے؟ اللہ رب العزت ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ الرحمن الرحیم. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم صل على سيدنا محمد وآله الف مرة. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. جزا الله ان محمدا ما هو اهله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.